کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. درود پاک میں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتے ہیں شاعر اسلام: فدا کر عشق نبی پر جان، فدا کر عشق نبی پر جان، مکمل کر لے تو ایمان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا. آج ہم ترقیاں ڈھونڈتے ہیں، سکون تلاش کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں، دلوں کو قرار حاصل ہوتا ہے. ہم وہ کام کیوں نہیں کرتے کہ زمانہ ہمیں آخر تک یاد رکھے، آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھیں؟ ایسا کام ہم کیوں نہیں کر کے جائیں دنیا سے؟ فرماتے ہیں شاعر اسلام: فدا کر عشق نبی پر جان، مکمل کر لے تو ایمان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا. اور یہ بھی شیخ ملازہ فرمائیں کہ جب یاد نبی کی آتی ہے، بول دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا جنت میں اپنے نام کا درخت لگائے گا. اور سبحان اللہ کی وہ برکتیں ہیں، وہ برکتیں ہیں، وہ رحمتیں ہیں. سبحان اللہ کہنے والے کے لیے جنت میں درخت تو لگتا ہی لگتا ہے، اور جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتا ہے. سماعت فرمائیں: جب یاد نبی کی آتی ہے، ایک کیف کا عالم ہوتا ہے. جب یاد نبی کی آتی ہے، ایک کیف کا عالم ہوتا ہے. جب ذکر نبی چھڑ جاتا ہے، ایک وجد کا عالم ہوتا ہے. جب ذکر نبی چھڑ جاتا ہے، ایک وجد کا عالم ہوتا ہے. یہی تو کہتا ہے قرآن، یہی تو کہتا ہے قرآن کہ آقا ہے جان ایمان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا. آقا میرے کب پیدا ہوئے؟ صدیاں گزر گئیں، نہ جانے کتنی شتابدی گزر چکی ہیں، اور میرے آقا کے آنے سے پہلے میرے آقا کو زمانے نے یاد کیا ہے. سبحان اللہ. اور جب دنیا میں تشریف لائے، جب بھی میرے آقا کو دنیا نے یاد کیا، اور میرے آقا اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے رخصت ہوئے، آج تک میرے آقا کو دنیا یاد کر رہی ہے. زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں، بہت ہی پیارا شعر ہے، اور جسے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آقا ہم سے دور ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں کہ سرکار سے تو ہے دور، مگر سرکار تو تجھ سے دور نہیں. آقا فرماتے ہیں کہ میں مومنوں کی جانوں سے بہت قریب ہوں، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل اعمال مومنوں کے فرشتوں کے ذریعے مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جب بندہ خدا مجھ پہ صدق دل سے درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کو، اس کے سلام کو خود اپنے کانوں سے سنا کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ درود وہ تحفہ ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اس سے پہلے آئے تھے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو. تو درود پڑھتے رہا کریں. درود وہ انمول تحفہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں رہ کر کے سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجے گا، میدان محشر میں سب سے زیادہ قریب میرے ہوگا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں شاعر اسلام
کہ سرکار سے تو ہے دور مگر سرکار تو تجھ سے دور نہیں، کیوں کھویا کھویا رہتا ہے مختار ہے تو مجبور نہیں، کیوں کھویا کھویا رہتا ہے مختار ہے تو مجبور نہیں، پہلے نبی کو دل سے مان، پہلے نبی کو دل سے مان، نبی پر کر سب کچھ قربان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا۔ اگر آپ کی تو آخری شعر پڑھ دوں تاریخ کی روشنی میں، وہ شعر ہے، دنیا میں حضرت تو بہت ہے، بڑے بڑے اپنے آپ کو علامہ کہلانے والے، اپنے آپ کو پیر کہلانے والے دنیا میں بہت بڑے بڑے پڑے اپنے آپ کو، جنہیں دینیات کے بارے میں معلوم نہیں، وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا کہلوا رہے ہیں، پیر کہلوا رہے ہیں، اپنے آپ کو شہنشاہ آقا کہلوا رہے ہیں۔ میں بات ایک بتاؤں گا ابھی اجمیر معلیٰ کی سرزمین پہ کیا چل رہا ہے، بڑے بڑے خدام کہلانے والے، عقل کے اندھے، جن کو شعور نہیں ہے، اعلیٰ حضرت پہ ٹپڑی کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی ذات پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ ایک ناہنجار خادم نہیں کہوں گا میں انہیں، وہ خادم ہوتا تو ایسی باتیں نہیں کرتا، کہہ رہا ہے کہ تمہارا اعلیٰ حضرت معاذ اللہ، تمہارا اعلیٰ حضرت اگر 1000 بار جنم لے جب بھی خواجہ پیا کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں کہتا ہوں بے شک میرے اعلیٰ حضرت نہیں پہنچ سکتے، کوئی خواجہ پیا بڑے ہیں اعلیٰ حضرت سے، لیکن میرا اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت ہے جس نے سنیت کو زندہ کیا ہے۔ سنیت ڈوب رہی تھی، سنیت پہ آنچ آ رہی تھی، سنیت پہ دھبا لگنے والا تھا، تو اللہ کا فضل بریلی میں ایسا ہوا، نکی علی خان کے گھرانے میں ایک شیر ایسا پیدا ہوا جس نے دیوبندیت کے چھکے چھڑا دیے ہیں، اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، وہ ہے اعلیٰ حضرت۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ شعر ملاحظہ فرمائیں، جو بات تھی اعلیٰ حضرت میں، جو بات تھی اعلیٰ حضرت میں، وہ آج کسی حضرت میں نہیں۔ 63 سالہ زندگی میں میرے اعلیٰ حضرت نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں، اگر کیلکولیٹ کیا جائے، شمار کیا جائے، اس کو جوڑا جائے تو معلوم چلے گا ایک بھی گھنٹہ اعلیٰ حضرت کا خالی نہیں گیا لکھنے سے۔ وہ ہے اعلیٰ حضرت کی ذات۔ کیا فرماتے ہیں؟ جو بات تھی اعلیٰ حضرت میں، وہ آج کسی حضرت میں نہیں، وہ عشق نبی کا پے کرتے، تھراتے تھے ان سے دشمن بھی، دیا ہم کو دیا تم کو دیا سب کو کنز الایمان، دیا ہم کو کنز الایمان، یہ ہے ہم پر ان کا احسان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا۔ اعلیٰ حضرت کا احسان ہماری زندگی پر ہے، اعلیٰ حضرت کا احسان پوری سنیت پر ہے، اور اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا احسان تمام زندگیوں پر ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کے بیٹے فتویٰ نہ دیتے تو آج ہم اور آپ پیدا نہ ہوتے۔ احسان ہے اعلیٰ حضرت کو ناپنے والوں، یاد رکھنا ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا کر کے قبر میں تو پہنچ جاؤ گے، لیکن اعلیٰ حضرت کی امیج کو ناپ نہ سکو گے۔ وہ ہے اعلیٰ حضرت کی ذات جس نے پوری سنیت پر احسان عظیم کیا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں اعلیٰ حضرت پر چھیٹا کشی کی جاتی ہے، کبھی تعزیہ کو لے کر کے، کبھی ڈھول کو لے کر کے۔ ان ناہنجاروں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے تعزیہ حرام نہیں کہا، میرے اعلیٰ حضرت نے تو کہا تعزیہ جائز ہے۔ کون سا تعزیہ؟ وہ حرام کہا ہے جو گلی گلی ڈھول کے ساتھ گھمایا جائے اور اس کی جو شکل ہے میرے حسین کے روزے کے مشابہ نہیں ہے، اس تعزیے کو میرے اعلیٰ حضرت نے حرام کیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے خود حکم دیا کہ تعزیہ وہ بنایا جائے جس میں امام حسین کے روزے کی نقل ہو، جیسا میرے امام حسین کا روزہ ہے
اس طرح سے اگر تعزیہ بنایا جائے، ایک جگہ پہ رکھا جائے، اس کی لوگ زیارت کریں، اس لیے کہ امام حسین کی یاد تازہ ہو جائے، امام حسین کی شہادت کی یاد آ جائے، امام حسین کی محبت دل میں پیدا ہو، ایسا تعزیہ بنانا میرے امام نے کہا ہے جائز ہے، جس میں عورتوں کا خلط ملط نہ ہو، جس میں بیٹیاں گھر کی بہنیں گھر کی مائیں بے پردہ نہ نکلیں، وہ تعزیہ جائز ہے۔ لیکن کوئی کہنا ہم ڈھول بجا بجا کر کے امام حسین کی یاد تازہ کریں گے، تو کہتا ہوں تمہارے گھر سے جس دن جنازے اٹھے اس دن بھی تم ڈھول بجا کر کے اسی طرح اظہار محبت کرو۔ کوئی نہیں کرتا ہے، بیٹا مرے گا تو پورے برسی میں نہ 40ویں میں نہ اس کے تیجے میں نہ اس کی 40ویں میں کوئی ڈھول نہیں بجاتا۔ امام صاحب کو بلایا جاتا فاتحہ پڑھ دیجئے، ثواب کر دیجئے تاکہ جنت میں پہنچ جائیں۔ امام حسین کی شہادت پر ان کی برسی پر ڈھول بجا کر کے ان کے 40ویں کو منا کر کے ڈھول بجا کر کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں جا سکتے۔ جنت میں جانا تو بڑی بات، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہ جاؤ گے۔ یاد رکھنا، اگر بنانا ہے امام حسین کے روزے کی نقل بناؤ، اس کو ادب و احترام سے اپنی گلیوں کے سائیڈ سے رکھو تاکہ لوگ اس کی زیارت کریں، اس سے محبت پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ بینڈ آ رہا ہے، ڈھول بجا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، چندہ کرتے گھوم رہے ہیں، ایسوں کو چندہ بھی مت دینا۔ امام حسین کی شہادت پر یزیدیوں والے جو کام کرے اس کو چندہ مت دو، کوئی ضرورت نہیں چندہ دینے کے ایسے لوگوں کو۔ ان سے کہو تو لنگر کرا ہم چندہ دینے کو تیار ہیں، تو غریبوں کو کھلا ہم چندہ دینے کو تیار ہیں، تو سبیل لگا ہم چندہ دینے کو تیار ہیں، تو مدرسے کی امداد کر ہم چندہ دینے کو تیار ہیں، تو غریب بچوں کی پڑھائی لکھائی پیسہ خرچ کر ہم چندہ دینے کو تیار ہیں۔ اس میں چندہ دو آپ، ان خرافاتوں میں نہیں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہو، شرط یہ ہے ایمان والے بن جاؤ، ایمان پیدا کرو، محبت رسول دل میں پیدا کرو، احترام پیدا کرو، قرآن عظیم کا احترام کرو، قرآن کی آیتوں کا احترام کرو، قرآن کے اوراق کا احترام کرو، قرآن کے ورقوں کا احترام کرو۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے کم سے کم اتنا تو آتا ہے کہ آپ ایک ہفتے میں قرآن کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کے چوم لیں اس کو، اتنا تو کر سکتے ہیں نا؟ یا یہ بھی نہیں کر سکتے؟ یہ قرآن سوال کر دے گا میدان محشر میں، رب تعالیٰ تو نے مجھے نازل کیا، یہ بندہ مجھ سے غافل تھا، اس نے میری تلاوت نہیں کی، کیا جواب دو گے میدان محشر میں؟ کون سا بہانہ لے کر کے آؤ گے؟ کیا کہو گے وہاں پر؟ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو کم از کم قرآن کی محبت کا ثبوت پیش کرو، قرآن اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ، آنکھوں سے لگاؤ، اس کو بوسہ دو، اس کو چوم لو کہ چومے ہم ہونٹوں سے اتر جائے دل میں ہمارے۔ یہ ہونا چاہیے۔ قرآن کے لفظوں کا احترام کرنے والا، قرآن کا احترام کرنے والا واقعہ ذہن میں آ گیا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا شراب کا کارخانہ تھا، جو شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اتنا بڑا کارخانے والا آدمی، شراب کا کارخانہ چلانے والا، اللہ فرماتا لا تقنط من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اگر گناہ کر لیے ہیں، اگر آپ نے خطائیں کر لی ہیں تو نا امید مت ہونا، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ سچی توبہ کر کے اس کی بارگاہ سے اٹھیں، اس کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں دو آنسو بہا لیں۔ قسم وعدہ لا شریک کی، میرے رب نے خود وعدہ لیا ہے، جو بندہ رو کر کے مجھ سے مانگے گا میں انکار نہیں کروں گا، جو بندہ میرے بارگاہ میں توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا، جو اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہوگا میں اس کی شرمندگی کو دور کروں گا، زمانے کے سامنے اس کے سر کو جھکنے سے بچا دوں گا۔ بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شراب کا کاروبار کر رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، شراب کا کارخانہ بند کر کے نکلے کہ راستے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک پرچہ پڑا، اس میں عربی لکھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اٹھایا پرچے کو، عربی ہے، پڑھا، عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے، لکھا کیا تھا، اس پہ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ اپنے گھر پہ لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد اونچے بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، طاق کے اوپر رکھتے ہیں، اللہ اللہ، اس میں خوشبو لگائی، اس کا احترام کیا، رکھ کر کے اپنے بستر استراحت پر آرام کرنے لگے کہ رات کا سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی، سارا عالم غفلت میں سو رہا تھا، سارا عالم نیند میں تھا، نیند کی آگوش میں سما چکا تھا۔ بشر حافی کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے آواز آئی باہر نکلو بشر حافی، تمہیں سلامتی ہو رب کی جانب سے۔ اللہ اللہ، اتنا سنا
तड़प उठे, कांप उठे। आखिर रात में कौन शख्स चला आया है जो अल्लाह की जानिब से सलामती भेज रहा है। दरवाज़ा खोला, क्या देखते हैं एक शख्स है, बड़ा अच्छा लिबास पहने हुए है, बड़ा नूरानी चेहरा है। आकर के कहता है, ऐ बिशर हाफी, अल्लाह की रहमत हो आप पर, अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह ने आपके लिए सलामती भेजी है, अल्लाह ने आपके लिए सलाम भेजा है। अल्लाह अल्लाह। इतना सुना बिशर हाफी कांपने लगे। आखिर मेरा कौन सा ऐसा अमल है, मैं तो शराब का कारोबार करता हूँ, शराब का कारखाना चलाता हूँ, आखिर अल्लाह ने सलाम क्यों भेजा। दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि पूछ लूं, लेकिन पूछने से पहले ही आने वाले ने कह दिया, ऐ बिशर हाफी, तुमने आज अल्लाह के कलाम की, अल्लाह की नाम की आज इज्जत व आबरू बचाई है, उसकी ताजीम की है। ताजीम करने के वसीले से अल्लाह ने तुम्हें सलामती भेजी है। सुभान अल्लाह। पर्चे की ताजीम की है। और आज हम क्या देखते हैं कि हमारे घरों से औराक वर्क निकल निकल करके नालियों में चले जाते हैं, हमारी किताबें बोसीदा हो जाती हैं, हम फेंक देते हैं तो अल्लाह परवाह हो जाते हैं। फिर दोस्तों अजीजों, जहां अगर इज्जत करने से जन्नत मिल सकती है, अल्लाह की रहमत आ सकती है, वहीं उसकी बेहुरमती करने से हमारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। बिशर हाफी ने इतना सुना, ताइब हो गए, खुदा की बारगाह में सजदा रेज हुए, सजदे में गिरे, बोले मौला मेरी खताएं माफ कर दे। अब तक मैं शराब का कारोबार करता था, मौला आज के बाद मैं अहद कर रहा हूं, मौला तेरा मैं साजिद रहूंगा, तू मेरा मसजूद है, मैं तेरा साजिद हूं। ऐ मौला मेरी खता बख्श दे, आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह वो इतना कहा, निकलते हैं अपने घर से, शराब के कारखाने को आग लगा दी। ऐसी आग लगाई, तौबा की, अल्लाह ने उधर ऐलान कर दिया तमाम जानवरों को, तमाम परिंदों को। और बिशर हाफी ने यह भी ऐलान किया कि आज के बाद कभी मैं सरजमीन पर चप्पल पहन के नहीं चलूंगा, नंगे पांव ही चलूंगा। ये कहा कि मैं आज के बाद सरजमीन पर नंगे पांव ही चलूंगा, कभी ऐसा ना हो कि मेरे जूते के नीचे, मेरी चप्पल के नीचे कोई पर्चा आ जाए जिसमें खुदा का नाम लिखा हो। देखें एक पर्चे की ताजीम करने की बरकत देखें। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, तमाम रूए जमीन को, सरजमीन के तमाम चरिंदों परिंदों जानवरों से कह दिया, ऐ जानवरों, ऐ परिंदों, जब तक बिशर जिंदा है कोई गंदगी ना करे, कोई गलाजत ना फैलाए। और जब तक बिशर हाफी जिंदा रहे, किसी परिंदे ने, किसी जानवर ने उस सरजमीन पर गंदगी नहीं की, गलाजत नहीं की। एक दिन ऐसा आया कि उस सरजमीन पर लोगों ने देखा कि गंदगी मिल रही है। लोगों ने सोचा आखिर क्या मामला है, आखिर वजह क्या है, ये तो ऐलान हो चुका है कि गंदगी नहीं होगी, आखिर मामला क्या है। लोगों ने पता लगाया तो उस दिन मालूम चला कि बिशर हाफी का इंतकाल हो गया। ये है एक पर्चे की ताजीम की, तो अल्लाह ने उनके लिए जानवरों तक से कह दिया कि उनका एहतराम करें। ऐ मुसलमानों, मेवान कादरी को कहने दो, अगर तुम कुरान की ताजीम करोगे, उससे मोहब्बत करोगे, तो मेरे मुस्तफ़ा अपने दामन में जरूर संभालेंगे। मैदान महशर में मुस्तफ़ा के हो जाओ, अपने रसूल के हो जाओ। अक्ल वालों में कहाँ ज़ौक़ जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। अक्ल वालों में कहाँ ज़ौक़ जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत दिल में संभालो। मुस्तफ़ा करीम के परवानों, मेरे आका की मोहब्बत को दिल में जगह दे दो। इसलिए कि जिस दिल में नबी की मोहब्बत बस जाती है, उस दिल को फिर किसी की मोहब्बत की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, अगर दिल में सच्ची मोहब्बत अपने हुजूर से पैदा कर ली, तो दुनिया की मोहब्बत की फिर मोहताज नहीं रहोगे। दुनिया खुद ब खुद आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगी। आप एक बार रसूलुल्लाह से मोहब्बत सच्ची करके तो देखो, खुदा की बारगाह में झुक करके देखो। हम तो ये देखते हैं कोई नमाजी बन जाए अगर, तो दो चार उसके अपोजिट पैदा हो जाते हैं, उसके मुखालिफ पैदा हो जाते हैं, उसकी मजाक बनाते हैं, देखो नमाजी बन गया। शर्म करो मुसलमानों मजाक बनाने से। दीन इस्लाम में मजाक हराम है, किसी का मजाक उड़ाना जायज नहीं है, नाजायज और हराम। और आप ऐसी चीज का मजाक बना रहे हो जो दीन का अहकाम है, दीन का अरकान है, जो दीन का सुतून है, उसकी मजाक। अगर कोई नमाजी बन गया नौजवान, तो मजाक बनाने की जरूरत क्या है, बल्कि उसको और मुबारकबाद पेश करो और ये कहो, ऐ मेरे भाई तूने नमाज कायम की है, तूने नमाज शुरू की है, दुआ कर मैं भी नमाजी बन जाऊं। अब वो भी साथ में नमाजी बन जाए तो कितना अच्छा रहे। आज
جو ماحول ہے نا، آج ہم نے اپنی تعداد کم کر دی نمازوں میں. یاد رکھنا تم جس رب کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے پھر اس رب سے مانگتے کیوں ہو؟ اس رب کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ دینے والا وہی ہے، کاروبار دینے والا وہی ہے، تمہاری کھیتیوں کو ہرا رکھنے والا وہی ہے، تمہاری دکانوں مکانوں میں خیر و برکت کرنے والا وہی ہے. تم اس کو ناراض کر کے چاہو تمہاری دکان میں خیر و برکت ہو جائے، تمہاری کھیت کھلیان میں ہری بھری سبزیاں پیدا ہو جائیں یا دھان گیہوں اچھا ہو جائے، یہ امید کیوں لگاتے ہو اس کی بارگاہ سے روگردانی کر کے؟ امید بھی جبھی رکھو جب اس کے ہو سکو. اگر اس کے نہیں ہو سکتے تو یاد رکھنا رب تعالیٰ کی مار، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. نہ حامان بچا ہے، نہ شداد بچا ہے، نہ نمرود بچا ہے، نہ فرعون بچا ہے، نہ ابو لہب، نہ ابو جہل، نہ عتبہ، نہ شیبہ، نہ یزید بچا ہے. اس کی پکڑ سے بڑے بڑے بادشاہ نہ بچ سکے، شداد نہ بچ سکا، حامان نہ بچ سکا، نمرود نہ بچ سکا، فرعون نہ بچ سکا، بڑے بڑے قیمتی اشیاء رکھنے والے بادشاہ نہ بچ سکے. ہم تم کس کھیت کی مولی ہیں مسلمانوں؟ یاد رکھنا نماز چھوڑ کے اس سے سوال کرو گے تو کہاں سے پورا ہوگا؟ اس سے سوال کرنے سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے، عملیات کے دنیا میں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ کوئی عمل آپ کو کرنا ہے پہلے 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھیں، اس کے بعد وہ عمل شروع کریں تو وہ عمل کارگر ہوتا ہے. یعنی نماز ہر جگہ ہے. پہلے بھی نمازیں تھیں، پہلے بھی سجدے تھے، میرے مصطفیٰ کریم سے پہلے بھی سجدہ. آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا میرے رب نے، لیکن ایک نے نہیں کیا، سب نے کیا تھا. سب جانتے، پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک نے سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ نہ کرنے کے چکر میں جنت سے باہر نکال دیا گیا. 6 کروڑ برس تک اس نے عبادت کی ہے شیطان نے. 6 کروڑ برس ورشپ اللہ، اس نے پوجا کی ہے پروردگار عالم کی. 6 کروڑ ایئرز اس نے اللہ کی ورشپ پوجا کی ہے، عبادت کی ہے. لیکن 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں یہ 6 کروڑ برس کے سجدے منہ پہ مار دیے گئے نافرمانی کے چکر میں. اس کے اتنے 6 کروڑ برس کے سجدے منہ پہ مارے جا سکتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں، یہ گنتی کے 5 وقت کے سجدے ہیں. پتہ بھی نہیں ان سجدوں کا کیا حال ہے. ہم نمازیں ایسی پڑھتے ہیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، دھیان ہمارا دکان پہ ہے. ہم نماز میں کھڑے ہیں، دھیان ہمارا بازار میں ہے. ہم نماز میں کھڑے ہیں، دھیان ہمارا کھیتوں کی طرف ہے. ہم نماز میں کھڑے ہیں، دھیان ہمارا کہیں اور ہے، رشتہ داریوں میں ہے، پارٹی میں ہے. کسی کا دماغ کہیں اور ہے، کسی کا دماغ کہیں اور ہے. نماز ایسی پڑھو کہ جب سجدے میں سر ہو، سر خدا کی بارگاہ میں ہو، دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہو. شرط یہ ہے ایمان والے بن جاؤ. اگر بے نمازی ہو تو نمازی بن جاؤ، خطا کار ہو تو نیکوکار بن جاؤ. اگر بے حیا ہیں ہم تو حیا دار بن جائیں. ہم نے گناہ کیے ہیں تو آج ہی رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. بے شک اللہ وہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. اللہ پاک ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے کہنے میں یا آپ سے سننے میں کوئی قصد لفظ خامی غلطی اللہ پاک اس کو معاف فرمائے. میں سر عام توبہ کر لیتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.